الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت۔ اولئک میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ضلالت میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ تجارتهم وما میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ مہتدین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ مثلهم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کاف ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نارا میں را پر دو زبر کی تنوین جو کہ وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل دی جاتی ہے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فلما اضاءت میں میم مشدد ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اضاءت میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ذہب اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ بنورہم وترکہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وترکہم فی میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ظلمات لا یبصرون میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ صم میں صاد حرف مصطلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ میم پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
بکمن عمیون میں میم پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عمیون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عمیون فہم میں یا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کصیب میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، با کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ من السماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ظلمات ورعد وبرق میں تا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ورعد وبرق میں دال پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وبرق وقف کی صورت میں قاف حرف مستعلیہ ہے اور حرف قلقلہ بھی ہے، جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، فی آذانہم میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ آذانہم من الصواعق میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حذر الموت میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین کا قاعدہ اور حرف لین کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم تا کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین، واللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ محیط بالکافرین میں قا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بالکافرین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت،
واللہ محیط بالکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔